بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ روزی وائس چینل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج میں آپ کے لیے ایک بہت ہی اچھی اور دلچسپ کہانی لے کر آئی ہوں۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ نے اگر ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ جو بیل آئیکن ہے اس کو کلک کیجیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ ساس بیمار رہنے لگی تھی پر ڈاکٹر کے پاس نہ جاتی، بس محلے کی دائی آ کر حکیمی چورن دے جاتی۔ جب میرے دیور کی شادی ایک ڈاکٹر سے ہو گئی، جب اس کے آنے کے بعد وہ دائی چورن دینے لگی تو وہ چیخ پڑی اور اسی وقت ساس کا چیک اپ کیا تو منہ پر ہاتھ رکھ لیا کہ اس چورن میں 40 مردوں۔ میرا نام زیبا ہے۔ میرے ایک بڑے بھائی اور بہن تھی، دونوں کی شادی ہو گئی تھی۔ بھائی سب سے بڑے تھے، ان کا 7 سال کا بیٹا تھا جو مجھے بہت عزیز تھا۔ میں اس کے ساتھ کھیلتی، اپنا زیادہ وقت اس کے ساتھ گزارتی۔ میری بڑی بہن کی شادی کو کچھ ماہ ہوئے تھے، وہ اپنے گھر میں بہت خوش تھی۔ میں ماس کمیونیکیشن میں گریجویشن کر رہی تھی۔ مجھ میں اعتماد کی بہت کمی تھی۔ مرد تو مرد، میں تیز تراز لڑکیوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بھی بات نہیں کر سکتی تھی۔ اسی وجہ سے کالج میں میری زیادہ فرینڈز نہیں تھی، بس ایک ہی دوست تھی۔ وہ مجھے بہت سمجھاتی کہ یہ سب بھی انسان ہیں، تم تو بس سب سے ایسے گھبراتی ہو جیسے کوئی اور مخلوق ہوں۔ میں اس سے کہتی پتہ نہیں کیوں مجھے اتنی بھیڑ سے خوف سا محسوس ہونے لگتا ہے۔ میری دوست نے کہا دیکھو زیبا، بھیڑ تو ہر جگہ ہوتی ہے اور اس دنیا میں ہر اچھے برے لوگوں سے تمہارا سامنا ہوتا رہے گا۔ تم گھبرایا نہ کرو، خود کو مضبوط بنانے کی کوشش کرو۔ اس کی باتیں سن کر میں کتاب کھول کر بیٹھ جاتی۔ میری دوست نے کہا میں جو اتنی دیر سے تم سے سر کھپا رہی ہوں اس کی کچھ سمجھ بھی آئی؟ میں نے سر ہلایا تو اس نے کہا اللہ کرے ایسا ہی ہو۔ میں کالج وین پر گھر پہنچی تو دروازے پر کھڑی کتنی دیر ڈور بیل پر ہاتھ رکھ کر کھڑی رہی۔ پھر میرے بھتیجے نے دروازہ کھولا۔ میں نے اندر آتے ہوئے کہا کہاں تھے اتنی دیر سے؟ کب سے بیل دے رہی ہوں اور کوئی نہیں ہے گھر پر جو کسی نے آ کر دیکھنا گوارا نہیں کیا؟ میرے بھتیجے نے بڑی معصومیت سی صورت بنا کر کہا نہیں پھوپھو، گھر میں صرف میں ہی ہوں۔ میں نے کہا کیوں، اماں اور بھابھی کہاں ہیں؟ اس نے کہا وہ کسی کے گھر گئی ہیں، مجھے بتایا تھا انہوں نے، لیکن مجھے یاد نہیں کہ جن کے گھر گئی ہیں ان کا نام کیا تھا۔ میں نے کہا چلو کوئی بات نہیں، میں آ گئی ہوں نا، اب ہم بیٹھ کر کچھ کھاتے پیتے ہیں اور کھیلتے ہیں۔ وہ اتنی سی بات پر خوش ہو گیا۔ بچے ہوتے ہی ایسے ہیں، انہیں ہمارے پیار اور توجہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہم جتنا وقت ان کو دیتے ہیں وہ اتنے ہی ہم سے اٹیچ ہو جاتے ہیں۔ کچھ دن بعد میری بہن اپنے شوہر اور جیٹھ کے ساتھ ہم سے ملنے آئی۔ میری بہن اور اماں بیٹھی باتیں کر رہی تھی، میں ان سب کے لیے چائے لے کر گئی تو میری بہن کا جیٹھ بڑی عجیب نظروں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں انہیں چائے کا کپ پکڑا رہی تھی جب میری بہن کے جیٹھ نے میری طرف دیکھتے ہوئے کپ ایسے پکڑا جیسے میرا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی ہو۔ میں ایک دم سے پیچھے ہٹی تو چائے اس پر گر گئی۔ مجھے بہت غصہ آیا اور میں جا کر اپنے کمرے میں بیٹھ گئی۔ میری بہن میرے پیچھے ہی کمرے میں آ گئی۔ اس نے کہا زیبا کیا حرکت کی تم نے؟ بجائے سوری کرنے کے تم یہاں آ کر کیوں بیٹھ گئی ہو؟ تمہارے بہنوئی کیا سوچیں گے کہ شاید تمہیں ان کا آنا اچھا نہیں لگا؟ میں نے کہا آپ ہی باقی سب تو آپ کے سسرال والوں کی خدمت میں موجود ہے نا، ایک میرے وہاں نہ رکنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میری بہن اٹھ کر کھڑی ہو گئی اور کہا ہم نے کون سا روز روز آنا ہوتا ہے، پہلے ہی تمہارے بہنوئی اتنی مشکل سے یہاں آنے کے لیے مانے تھے، ان کو اپنے کام سے وقت نکالنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، لیکن تمہیں کیا پرواہ؟ میری بہن اتنی سی بات پر مجھے باتیں سناتی ہوئی کمرے سے چلی گئی۔ ان کے جانے کے بعد اماں بھی آپی کو زبان بولنے لگی کہ تمہیں اپنی بہن کے آنے کی کوئی خوشی نہیں ہوئی، تبھی تم نے جان بوجھ کر چائے کا کپ اس کے جیٹ پر انڈیل دیا تھا اور اپنے کمرے میں جا کر بیٹھ گئی۔ اسی وقت بھائی بھی گھر آ گئے۔ میں نے کہا دیکھ لیں بھائی، آپ کی چھوٹی بہن پر اماں کیسے اپنی باتوں کے طنز کے تیر برسا رہی ہیں۔ بھائی نے مسکراتے ہوئے اماں سے کہا اماں اب کیا کر دیا ہماری چھوٹی نے جو آپ اس کی کلاس لے رہی ہیں؟ اماں نے کہا کچھ نہیں، ہماری کہاں مجال جو تمہاری اس لاڈلی کو کچھ کہہ سکیں، تمہارے بھیجا لاڈ پیار نے اسے بہت بگاڑ دیا ہے۔ آج تمہاری بہن آئی تھی، اس نے خوب عزت بنائی ہماری اس کے سامنے، اس کے جیٹھ نے بہت برا منایا۔ اس نے کہا آنٹی لگتا ہے زیبا کو ہمارا آنا اچھا نہیں لگا۔ اماں نے کہا اس وقت مجھے اتنی شرمندگی ہوئی کہ بتا نہیں سکتی اور تمہاری آپی بھی خفا ہو رہی تھی۔
اس نے جاتے وقت کہا اماں اپنی لاڈلی کو کچھ عقل دے لیں کہ رشتوں کو لے کر کیسے چلا جاتا ہے۔ بھائی نے کہا اماں کیا ہو گیا ہے، آپ اتنی سی بات کو لے کر پریشان ہو گئی ہیں، ویسے بھی آپ جانتی ہیں زیبا کی طبیعت کو، اور آپ لوگ تھے نا وہاں تو اتنی سی بات کا کیوں ایشو بنایا ہوا ہے، بھلا یہ بھی کوئی بات ہے۔ اماں نے کہا واہ بیٹا تمہارا بھی جواب نہیں، بجائے اس کے کہ تم اسے سمجھاؤ الٹا ماں کو ہی باتیں سنائے جا رہے ہو۔ تم مجھے بتاؤ کل کو اس کی شادی ہوگی، یہ ایسے ہی لوگوں سے گھبراتی رہی تو سسرال میں کیسے رہے گی؟ کیا وہاں اپنے سوا سب کو مار ڈالے گی، یا کہے گی کہ مجھے الگ کر دیں، میں تو اتنے لوگوں میں رہ نہیں سکتی۔ اماں کی باتیں سن کر میں نے سر پکڑ لیا اور کہا اماں بس کر دے، مجھے تو لگتا ہے میں آپ کی بیٹی ہوں ہی نہیں، آپ کی ایک ہی بیٹی ہے جس کی آپ کو فکر رہتی ہے، اس کی وجہ سے چھوٹی سی بات پر آپ مجھے اتنا کچھ سنا چکی ہیں۔ میں اٹھ کر کمرے میں چلی گئی اور رونے لگی، جو بھی تھا مجھ سے چھوٹی بات بھی صحیح نہیں جاتی تھی اور رونے لگ جاتی تھی۔ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا کمزور دل کیوں بنایا تھا جو دوسروں کی باتوں کو اتنی جلدی دل پر لے لیتی اور رو دیتی تھی۔ شروع سے ہی اماں میری بڑی بہن کی بات بہت مانتی تھی، وہ تو اللہ کا شکر ہے بھائی مجھے سمجھتے تھے اور ہر بات پر میرا ساتھ دیتے تھے، ورنہ اس گھر میں میرا رہنا مشکل ہو جانا تھا۔ کچھ دنوں سے اماں مجھے کہہ رہی تھی کہ تمہاری بہن کی نند کی شادی ہے اور ہم سب کو بلایا ہے۔ میں نے کہا اماں میں نہیں جا سکتی، آپ لوگ چلے جائیے گا۔ اماں نے کہا نہیں میں تمہارے بنا نہیں جاؤں گی، پتا ہے تمہاری بہن نے خاص طور پر تاکید کی ہے کہ زیبا کو ضرور لے کر آنا، اس کے سسرال میں سب تمہارا بہت پوچھتے ہیں کہ کبھی زیبا کو آتے نہیں دیکھا۔ میں خاموش ہو گئی اور اگلے دن اماں مجھے لے کر آپی کے گھر پہنچ گئی، جبکہ شادی میں ابھی بہت دن رہتے تھے۔ آپی بہت مصروف لگ رہی تھی، آ کر ہمیں ملی اسی وقت اس کی ساس نے انہیں آواز دے کر کسی کام سے بلا لیا۔ اماں میرے پاس کھڑی آپی کو دیکھ کر کہہ رہی تھی میری بیٹی کو کسی کی نظر نہ لگے، اس کے سسرال میں دیکھو اس کی کتنی عزت ہے، کوئی بھی کام اس کے بنا نہیں ہوتا۔ تھوڑی دیر بعد آپی آ کر ہمارے ساتھ بیٹھ گئی۔ اماں نے کہا میں سوچ رہی تم اکیلی اس طرح سب کچھ سنبھال رہی ہو، کیوں نہ تمہاری مدد کے لیے زیبا کو یہاں چھوڑ جاؤں۔ اماں کی بات سن کر میں کھڑی ہو گئی۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتی آپی نے مسکراتے ہوئے اماں سے کہا ہاں ضرور اماں، یہ تو آپ کا مجھ پر احسان ہوگا، زیبا کے ہونے سے مجھ پر کام کا بوجھ کچھ کم ہو جائے گا۔ میں یہاں رکنا نہیں چاہتی تھی، لیکن اماں زبردستی مجھے آپی کے ہاں چھوڑ کر چلی گئی۔ آپی نے کہا زیبا چلو میرے ساتھ، مجھے لے کر آپی کچن میں آ گئی اور کہا زیبا تمہاری ذمہ داری ہے کہ سب مہمانوں کا خیال تم کرو گی، کوئی بھی مہمان ایسا نہیں رہنا چاہیے جو کھانے کی شکایت کرے، تم نہیں جانتی میری سسرال میں بہت عزت ہے، اور یاد رکھنا تمہاری کسی بھی حرکت سے میرا سر نہ جھکے، پھر نہ کہنا کہ بتایا نہیں۔ مجھے رہ رہ کر اماں پر غصہ آ رہا تھا جو مجھے یہاں چھوڑ گئی۔ میں غصے سے سوچنے لگی انہیں میری کوئی پرواہ نہیں۔ میں سب مہمانوں کی آؤ بھگت کر رہی تھی جب آپی کا جیٹھ آ کر میرے سامنے کھڑا ہو گیا۔ میں بہت گھبرا رہی تھی پر اس چیز کو سامنے والے پر عیاں نہیں ہونے دیا۔ میں نے کہا یہ کیا بدتمیزی ہے، ہٹے میرے سامنے سے۔ اس نے کہا اگر نہ جاؤں تو کیا کرو گی؟ میں نے کہا دیکھیے بھائی صاحب، میں آپی کی وجہ سے آپ کا لحاظ کر رہی ہوں، ورنہ۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا ورنہ کیا؟ میں بہت ڈر گئی تھی۔ میں نے اسے دھکا دیا اور وہاں سے بھاگ کر سیڑھیاں چڑھتے اوپر جانے لگی تو آگے سے آپی آ گئی۔ مجھے دیکھ کر کہا کیا ہوا، تم اتنی گھبرائی ہوئی کیوں ہو؟ میں نے کہا آپی مجھے واپس گھر جانا ہے، آپ بھائی سے کہیں مجھے آ کر لے جائیں، میں اب اور یہاں نہیں رک سکتی۔ آپی نے کہا ہرگز نہیں، جب تک شادی ختم نہیں ہو جاتی تم یہیں رہو گی۔ آپی نے ایک دفعہ بھی نہیں پوچھا کہ میں یہاں کیوں نہیں رہنا چاہتی۔ میں خود سے سوال کرتی کیا یہ میری سکی بہن ہے جسے میری تکلیف سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، بس اپنے مطلب سے غرض ہے، جس کو بس اپنے سسرال میں اپنی واہ واہ چاہیے۔ مجھے رشتوں پر سبق دینے والی میری بہن خود رشتوں کی پاسداری بھول گئی تھی۔ جتنے دن میں آپی کے ہاں رہی ان کے جیٹ سے بچتی رہی، جہاں بھی اس گھٹیا آدمی کو کھڑے دیکھتی تو وہاں سے ہٹ جاتی تاکہ اس کی نظر مجھ پر نہ پڑے۔ آپی کی ننگ کی رخصتی ہو چکی تھی۔ میں نے بھائی سے کہا کہ آپ مجھے ساتھ لے کر جائیے گا۔ اسی وقت اماں اور آپی بھی وہیں آ گئی۔ اماں نے آپی سے کہا زیبا نے تمہیں پریشان تو نہیں کیا؟ آپی نے کہا نہیں ایسا کچھ نہیں ہوا، بلکہ اس نے میرا آدھا کام بانٹ لیا تھا، اس کے ہونے سے مجھے آسرا رہا۔ اماں نے خوش ہوتے ہوئے کہا اچھا، اگر تم اسے کچھ اور دن رکھنا چاہو تو رکھ سکتی ہو،
میں اماں کی طرف دیکھ رہی تھی، پھر آپی کی ساس بھی آ گئی۔ انہوں نے کہا آپ کا بہت شکریہ، زیبا کے آنے سے ہمیں بہت خوشی ہوئی، لیکن اگر آپ کچھ دن اور اسے یہاں رہنے دیں تو آپ کی بہت شکر گزار رہوں گی۔ اماں تو پہلے ہی راضی تھی، وہ تو شکر اللہ پاک کا کہ بھائی وہیں موجود تھے۔ بھائی نے کہا آنٹی جی پہلے ہی زیبا بہت دن یہاں رکی ہے، اس کے کالج کا خرچ ہو رہا ہے، لیکن آپ فکر نہ کریں، زیبا آتی جاتی رہے گی۔ میں گھر آ گئی اور گھر آ کر سکھ کا سانس لیا۔ پہلے تو سوچا بھائی کو آپی کے جیٹ کی حرکتوں کے بارے میں بتا دوں، پھر سوچا ہونا کچھ نہیں ہے، الٹا اماں نے مجھے ہی کٹیرے میں کھڑا کر دینا ہے، اس لیے خاموش رہی۔ مگر یہ سب یہیں ختم نہیں ہوا۔ اب آپی کا جیٹ میرا پیچھا کرتا ہوا میرے کالج تک پہنچ گیا۔ میں جہاں جاتی وہ میرے پیچھے آتا اور مجھے پریشان کرتا۔ ایک دن اس نے کالج کے سیکیورٹی گارڈ کو کہا کہ فوراً زیبا کو بلا دے، اس کی والدہ کی طبیعت بہت خراب ہے۔ اماں کا سن کر میں گھبرا گئی۔ اسی وقت میری عقل نے کام کیا کہ اگر اماں کو کچھ ہوا ہوتا تو بھائی مجھے لینے آتے، اس آدمی کو کیوں بھیجنا تھا؟ میں اس کے کہنے پر اس کے ساتھ کالج سے باہر چلی گئی۔ وہ مجھے گھر لے جانے کی بجائے کہیں اور ہی لے آیا تھا۔ مجھے اس وقت سمجھ آئی کہ مجھے اس گھٹیا شخص کے ساتھ نہیں آنا چاہیے تھا۔ خود کو کوسنے لگی کہ میری عقل نے پہلے کام کیوں نہیں کیا۔ آپی کا جیٹ ہنسنے لگا۔ اس نے کہا اب بتاؤ، بہت ہوشیار بنتی ہو، دیکھو کیسے تمہیں بیوقوف بنایا۔ اب کہاں جاؤ گی مجھ سے بچ کے؟ میں پیچھے کی طرف مڑی، میرے ہاتھ میں ایک لکڑی کا ڈنڈا آیا۔ وہ گھٹیا شخص اپنے فون پر بیزی تھا۔ جب میں نے وہ ڈنڈا اس کے سر پر دے مارا اور وہاں سے بھاگ گئی۔ میں بہت ڈر چکی تھی، میں رو رہی تھی، میرا سر چکرا رہا تھا۔ گھر پہنچی، بھابی نے مجھے دیکھ کر کہا زیبا کیا ہوا، تم ٹھیک تو ہو؟ میں اسی وقت بے ہوش ہو کر گر گئی۔ جب ہوش آیا تو اماں بھائی سب میرے پاس تھے۔ ان حالات میں لڑکیاں ماؤں کے گلے لگتی ہیں، لیکن میں بھائی کے گلے لگ کر رونے لگی۔ بھائی پریشان تھے کہ بھائی نے کہا چھوٹی کیا ہوا، مجھے بتاؤ۔ میں اماں کی طرف دیکھنے لگی، اسی وقت بھابی کمرے میں آئی اور بتایا کہ آپی اپنی ساس کے ساتھ آئی ہیں۔ اماں ہوش ہوتے ہوئے ان سے ملنے چلی گئی۔ ان کے جاتے ہی میں نے سب کچھ بھائی کو بتا دیا۔ بھائی نے کہا تمہیں اپنے بھائی پر بھروسہ نہیں تھا جو اتنا کچھ اکیلے سہتی رہی؟ تم پہلے مجھے بتاتی، میں اس شخص کو زندہ زمین میں گاڑ دیتا۔ پھر اماں بھائی کو بلا کر لے گئی۔ آپی اپنے جیٹ کے لیے میرا رشتہ مانگنے آئی تھی۔ آپی کا جیٹ پہلے ہی شادی شدہ تھا، اس کی بیوی نے اسے چھوڑ دیا تھا کیونکہ وہ ایک گرا ہوا آدمی تھا۔ جب آپی کی ساس نے میرا نام لیا تو بھائی کو غصہ آ گیا۔ بھائی نے کہا آپ میری بہن کی ساس ہیں، اس وجہ سے میں آپ کی عزت کرتا ہوں، لیکن جو حرکتیں آپ کے بیٹے نے کی ہیں، کیا آپ سمجھتی ہیں سب کچھ جاننے کے بعد بھی میں اپنی چھوٹی کا رشتہ آپ کو دے دوں گا؟ اماں نے بھائی کو سمجھانے کی کوشش کی، لیکن بھائی نے کہا میں کسی کی بات نہیں سنوں گا، آپ سب کے لیے بہتر ہوگا آپ زیبا کا خیال دل سے نکال دیں۔ اس بات کو آپی کے جیٹ نے اپنی انا کا مسئلہ بنا لیا اور ہمیں دھمکیاں دینے لگا۔ اس کے بعد وہ نظر نہیں آیا۔ کچھ دن اسی طرح گزرے، میری طبیعت خراب رہنے لگی تھی، ہر وقت غنودگی میں رہتی، کبھی ہنسنے کو دل چاہتا تو کبھی کتنی دیر تک روتی رہتی۔ گھر میں سب میری وجہ سے بہت پریشان تھے۔ مجھے ڈاکٹر کو دکھایا لیکن کوئی دوا مجھ پر اثر نہیں کر رہی تھی۔ کبھی مجھے لگتا کوئی میرے ساتھ چل رہا ہے، کبھی لگتا کسی نے میرا دوپٹہ کھینچا ہے، لیکن نظر کوئی نہیں آتا تھا۔ سوتے میں ایسا محسوس ہوتا کوئی مجھے اپنی طرف کھینچ رہا ہے، اور یہ سب حقیقت میں ہونے لگا تھا۔ میں جہاں لیٹی ہوتی تھی وہاں سے گر جاتی، کبھی کوئی مجھے کھینچ کر بیڈ کے کنارے پر دھکیل دیتا۔ میں دن بدن کمزور ہونے لگی تھی، میری آنکھوں کے گرد ہلکے پڑ چکے تھے۔ اماں بھائی مجھے دیکھ کر بہت پریشان تھے۔ میں اب اکیلے سوتی نہیں تھی، اماں کے ساتھ سوتی۔ ایک دن جب میں اماں کے کمرے میں سو رہی تھی، کسی نے مجھے کھینچ کر بیڈ سے نیچے گرا دیا۔ اماں بھی گھبرا چکی تھی۔ اماں اب ساری رات نہ سوتی، میرے سرہانے بیٹھی رہتی۔ ایک دم سے کوئی اندیکھی طاقت میری گردن پکڑ لیتی، مجھے سانس لینا مشکل ہو جاتا۔ میری گردن پر انگلیوں کے نشانات بنے ہوتے، مجھے کچھ ہوش نہیں تھا۔ ایک دن بھابی نے اماں کو کسی پیر صاحب کا بتایا۔ اماں انہیں گھر لے آئی۔ ان کے گھر میں داخل ہوتے ہی ایک شور سا شروع ہو گیا، ہر چیز ٹوٹنے لگی۔ بھابی میرے پاس تھی، وہ بھی خوفزدہ ہو گئی۔ پھر کچھ دیر بعد سب کچھ ٹھیک ہو گیا۔ پیر صاحب نے مجھے دیکھا اور کہا شکر کرو بیٹی، تمہاری ماں مجھے وقت پر لے آئی، ورنہ چند دن میں تم بالکل ختم ہونے والی تھی۔ انہوں نے مجھے تعویذ دیا
اور پینے کے لیے دم کیا ہوا پانی دیا، اور ہر آنے والے دن کے ساتھ میں بہتر سے بہتر ہو رہی تھی۔ ایسے لگتا جیسے بہت سالوں سے کسی تکلیف میں تھی۔ اب میں بالکل ٹھیک ہو چکی تھی۔ یہ سب آپی کے جیٹ کی وجہ سے ہوا تھا۔ اس نے مجھ سے بدلہ لینے کے لیے مجھ پر جادو کروانا شروع کر دیا تھا۔ جب اس کے جادو کا توڑ ہوا تو کچھ ماہ بعد اس کا ایکسیڈنٹ ہوا اور وہ ہمیشہ کے لیے بستر سے لگ گیا۔ بھائی نے امی سے کہا بہتر یہی ہے ہم جلد از جلد زیبا کی شادی کر دیں۔ میں نہیں چاہتا دوبارہ سے میری بہن کو کوئی تکلیف ہو، اور پھر میری شادی کر دی گئی۔ میرے سسرال والے سب ہی بہت اچھے تھے۔ میرے شوہر میرا بہت خیال رکھتے، لیکن جب سے میں رخصت ہو کر سسرال آئی تھی ایک بات بہت نوٹ کی تھی کہ مجھے میری ساس کچھ عجیب سی لگتی۔ جب ہم کھانا کھاتے تو وہ ہمارے ساتھ بیٹھ کر کھانا نہیں کھاتی تھی، سب سے دور دور رہتی۔ ہمارے کمرے کے سوا گھر میں کوئی آئینہ نہیں تھا۔ میرے شوہر نے کہا یہ بھی میں نے زبردستی لگوایا کیونکہ اماں لگوانے نہیں دیتی تھی، کیونکہ وہ کہتی ہیں مجھے آئینے سے ڈر لگتا ہے۔ پھر کچھ اور باتیں جو مجھے شک میں ڈال رہی تھی۔ اگر کہیں کوئی فوت ہو جاتا تو میری ساس مسکراتی اور وہاں چلی جاتی۔ کبھی کبھی آدھی رات کو میں نے انہیں گھر سے جاتے دیکھا تھا۔ ان سب باتوں کا ذکر میں نے اپنے شوہر سے کیا تو انہوں نے کہا ایسی کوئی بات نہیں ہے، سب تمہارا وہم ہے۔ لیکن جب ایک ہی کام مسلسل ہوتا نظر آئے پھر ہم اس کو وہم نہیں کہہ سکتے۔ پھر ایک دن محلے کی ایک عورت جو میری ساس کے بہت نزدیک تھی وہ ملنے گھر پر آئی۔ اس دن میری ساس گھر پر نہیں تھی۔ انہوں نے کہا زیبا بیٹی تمہاری ساس بہت بدلی سی لگتی ہے۔ پہلے وہ میرے ساتھ اتنی باتیں کرتی تھی، جہاں جانا ہوتا مجھے لے کر جاتی، لیکن اب تو وہ ایسے ہے جیسے مجھے پہچانتی ہی نہیں۔ کبھی گلی سے گزر رہی ہو اور میں آواز بھی دوں تو رکتی ہی نہیں۔ پتہ نہیں اسے کیا ہو گیا۔ پھر وہ چلی گئی اور میں جو کچھ بھی سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ میں نے سوچا اب جب بھی میری ساس کہیں نکلے گی میں اس کی ہر حرکت پر نظر رکھوں گی۔ پھر ایک دن رات کے 12 بجے کے نزدیک جب میرے شوہر نے پانی مانگا تو میں پانی لینے کچن میں گئی، جب مجھے اپنی ساس سیڑھیاں چڑھتے ہوئے چھت پر جاتے نظر آئی۔ میں نے دل میں سوچا یہ اس وقت چھت پر کیوں جا رہی ہے؟ میں اسی وقت اپنی ساس کے پیچھے چھت پر جانے لگی۔ ابھی آدھی سیڑھیاں ہی چڑھی تھی جب کسی نے میرے بال کھینچے اور میں نیچے گر گئی۔ اس کے بعد مجھے یاد نہیں رہا کہ میں کہاں ہوں۔ جب آنکھ کھلی تو صبح ہو چکی تھی اور میں اپنے کمرے میں بیڈ پر تھی۔ میرا سر بھاری ہو رہا تھا۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا میں یہاں کیسے آئی؟ تو رات سیڑھیوں میں گر گئی تھی۔ انہوں نے کہا کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ تم تو پانی لینے گئی تھی اور اسی وقت پانی لے کر آ گئی تھی۔ کیسی بہکی باتیں کرنے لگی ہو؟ اور پانی کا جگ میرے سامنے میز پر پڑا تھا۔ میں نے سوچا شاید ایسا ہی ہوا ہو اور مجھے کچھ یاد نہ ہو۔ گھر میں عجیب سی ویرانی لگتی تھی جیسے کچھ غلط ہو رہا ہے۔ مجھے اکثر خوف محسوس ہوتا۔ میری ساس زیادہ بات نہیں کرتی تھی، لیکن جب میں ان سے بات کرتی تو اور بھی مختصر جواب دیتی اور اس وقت میری آنکھوں میں دیکھ کر بات نہیں کرتی تھی۔ ایک دن میں کچن میں کام کر رہی تھی جب مجھے ایسا لگا جیسے کوئی ابھی یہاں سے گزرا ہو۔ میں کھڑکی سے باہر کی طرف دیکھنے لگی جب ایک دم سے چولہے کی آگ تیز ہو گئی، جبکہ میں نے دودھ ابالنے کے لیے بہت دھیمی آنچ رکھی تھی۔ اس کے بعد مجھے باہر کسی چیز کے ٹوٹنے کی آواز آئی تو فوراً باہر نکلی۔ میرے کمرے میں جو آئینہ تھا وہ بھی ٹوٹ چکا تھا۔ میری ٹانگیں کانپ رہی تھی اور میں بہت ڈر گئی تھی۔ میرے شوہر اور دیور کام پر چلے گئے تھے اور ساس اپنے کمرے میں تھی۔ جب آئینہ ٹوٹا تو میری ساس میرے کمرے کے دروازے میں کھڑی تھی، جبکہ اس کے پہلے وہ میرے کمرے میں نہیں آتی تھی۔ انہوں نے عجیب انداز سے کہا کیا ہوا زیبا، شیشہ کیسے ٹوٹ گیا؟ میں نے کہا پتہ نہیں ماں جی، میں تو کچن میں تھی۔ اس کے بعد ایک دن جب میری ساس گھر پر نہیں تھی میں نے فون کر کے سب کچھ اپنی اماں کو بتایا۔ انہوں نے کہا تم پریشان نہیں ہو، میں کچھ کرتی ہوں، پھر دیکھتے ہیں اس مسئلے کا حل کیسے نکل سکتا ہے۔ میرے دیور کا رشتہ پہلے سے طے تھا۔ کئی دنوں سے میری ساس کچھ بیمار سی لگتی تھی لیکن کچھ بتاتی نہیں تھی۔ میرے شوہر نے کہا کہ آئیں آپ کو ڈاکٹر کے پاس لے چلتے ہیں، مگر انہوں نے انکار کر دیا۔ کچھ دن اسی طرح گزرے۔ میرے دیور کی شادی ہو چکی تھی، اس کی بیوی ایک ڈاکٹر تھی۔ اس نے بھی میری طرح کچھ باتیں عجیب ہوتی دیکھی تھی اور ہم یہی سمجھی میری ساس کو نفسیات کا مسئلہ ہے، اور کچھ دنوں بعد میری ساس بیمار رہنے لگی، پر ڈاکٹر کے پاس نہ جاتی، بس محلے کی دائی آ کر حکیمی چورن دے جاتی۔ لیکن وہ دائی بھی مجھے کچھ خوفزدہ سی لگتی۔ میں نے کافی دفعہ اس سے پوچھنا چاہا لیکن پوچھ نہیں سکی۔ میری دیورانی ڈاکٹر تھی۔ جب ایک دن اس کے سامنے وہ دائی چورن دینے لگی تو اس نے اسے روکا اور خود ساس کا چیک اپ کیا تو وہ چیخ پڑی اور منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ میرے شوہر اور دیور بھی گھر آ چکے تھے۔ میں نے دیورانی سے پوچھا کیا ہوا، سب ٹھیک تو ہے؟ اس نے ساس کی طرف حیرانی سے دیکھتے ہوئے کہا ماں جی کیسے زندہ ہیں؟ میں نے کہا کیا مطلب؟ اس نے کہا ان کی نبض بند ہے اور دل کی دھڑکن بھی بند ہے۔
ہم سب حیران رہ گئے تھے۔ اسی وقت میری ساس ہوا کی طرح اٹھی اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ آگے سے میری اماں پیر صاحب کو لے کر آ گئی تھی۔ پیر صاحب کو دیکھ کر میری ساس پہلے تو رونے لگی، پھر ایک دم سے وہ اونچی آواز میں ہنسنے لگی، لیکن یہ آواز ان کی نہیں تھی۔ پیر صاحب نے کچھ پڑھنا شروع کیا، میری ساس ایک دم اڑ کر چھت کے کنارے پر بیٹھ گئی۔ ہم سب بہت خوفزدہ تھے۔ پیر صاحب نے اپنے عمل سے اسے نیچے اتارا اور کہا، اے جن زادی، سامنے آ کر بات کر ورنہ تیرا انجام اچھا نہیں ہوگا۔ اس نے کہا، تم یہاں سے چلے جاؤ، کچھ بھی کر لو لیکن مجھے پکڑ نہیں سکتے۔ پیر صاحب نے سارے گھر کا حصار باندھ دیا تھا، اس لیے وہ چڑیل وہاں سے نکل نہیں سکی۔ پیر صاحب نے اس سے پوچھا، اس عورت کے جسم میں کیوں اور کیسے داخل ہوئی؟ اس نے کہا، مجھے زندہ رہنے کے لیے جوان دل چاہیے تھا اور مجھے انسانوں کی دنیا میں رہنے کے لیے کسی کا وجود بھی چاہیے تھا۔ اس وقت یہ عورت میرے پاس سے گزر رہی تھی، میں نے اسے مار ڈالا اور اس کے وجود کے ذریعے یہاں آ کر رہنے لگی۔ اس عورت کے شوہر کو مجھ پر شک ہو گیا تھا، میں نے اسے بھی مار ڈالا، پھر ایک ایک کر کے ہر اس انسان کو مار ڈالا جو میری راہ میں آیا۔ اب باری ان لوگوں کی ہے۔ وہ جیسے میری طرف بڑھی، اس عامل بابا نے اپنے ہاتھوں کو گھمانا شروع کیا اور وہ جیسے جیسے اپنے ہاتھوں کو اوپر اٹھا رہے تھے ویسے ویسے وہ چڑیل زنجیروں میں جکڑتی ہوئی عامل بابا کے قدموں کے پاس آ کر گر گئی۔ وہ مجھے بھی مار دیتی، پر ہر بار اپنے گلے میں تعویذ ہونے کی وجہ سے میں بچ جاتی، جو امی نے جب مجھ پر جادو ہوا تو ڈالا تھا۔ اس جن زادی کو قید کر لیا گیا تھا۔ ہم سب کتنا عرصہ اس واقعے کو بھول نہیں سکے۔ کسی کو بھی یقین نہیں آتا تھا کہ ہمارے ساتھ جو رہتی ہے وہ چڑیل تھی جس نے میری ساس کے جسم میں پناہ لے رکھی تھی۔ لوگ سمجھتے ہیں اب جادو جنات کہاں ہوتے ہیں، پر پہلے کی نسبت یہ چیز اب بہت بڑھ چکی ہے۔ ہمیشہ ایسی مخلوق سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے۔